اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے آج کے پروگرام میں پہلا خط موصول ہوا ہے مظفر آباد سے لیاقت منظور صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور گیم مچھلیوں کا شکار کرنا جائز ہے. واضح رہے کہ ہم شکار کی ہوئی مچھلیوں کو ضائع نہیں کریں گے، نہ ہی شکار کو تنگ کریں گے. ہم شکار کر کے مچھلی کھائیں گے، لیکن ایک طرح سے گیم ہوگا جس میں کئی لوگ شریک ہوں گے. تو جواباً عرض یہ ہے کہ بنیادی طور پر شکار کرنا مباح ہے، جائز ہے. صرف احرام کی حالت میں یا حدود حرم میں شکار نہیں کیا جا سکتا. یہ زمینی شکار کا حکم ہے، جبکہ مچھلی وغیرہ کا سمندری شکار تو احرام کی حالت میں بھی جائز ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. فرمایا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے اسے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہیں. البتہ جب تم حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا، تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچتے رہو جس کے حضور تمہیں جمع کیا جائے گا. چنانچہ اگر کوئی شخص مباح جانوروں کا شکار مباح نیت سے کرے، مثلا بیچ کر کمانے کی نیت سے، کھانے کی نیت سے، تو یا پھر ایسے جانور کا شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس پر علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. اور یہی حکم اس شخص کا ہوگا جو مچھلی کا شکار بنیادی طور پر کسی مباح مقصد سے کرنا چاہتا ہے، مثلا وقت پاس کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، لیکن شکار کے ذریعے حاصل ہونے والی مچھلی کو فروخت کر کے یا کھا کر کسی اور انداز سے فائدہ اٹھائے گا، تو پھر بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شکاری کو شکار کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مثلا وہ مشغلہ یا گیم کرنا چاہتا ہے، اس میں شکار کو استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس حالت میں شکار کا حکم بھی مباح سے مکروہ ہو جائے گا. جیسے کہ موسوعہ فقہیہ میں علماء اکرام نے اس میں جو لکھا ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ شکار کا بنیادی حکم مباح ہے، تو اب شکار کے بارے میں یہ کہنے کے لیے کہ شکار خلاف اولا یا حرام یا مستحب یا واجب ہے، تو یہ مخصوص صورتوں اور خاص دلیل کے ساتھ ہی ممکن ہوگا. لیکن یہ صورتیں اور دلائل ہم ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اگر شکار کا مقصد صرف کھیل اور فضول میں جانوروں کو تنگ کرنا مقصود ہو تو یہ غلط ہے، مکروہ ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس چیز میں روح ہو اس پر نشانہ بازی مت کرو. اور متعدد اہل علم میں اس حالت میں شکار مکروہ ہونے کی واضح لفظ میں صراحت کی ہے، جیسے کہ مالکی فقیہ ہیں نفراوی، وہ کہتے ہیں کہ فضول میں جانوروں کا شکار کر کے ذبح کر دینا مکروہ تنزیہی ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر شکار کرنا جائز ہے، لیکن ایسا شکار جس کا کوئی مقصد نہ ہو، فضول میں جاندار کا شکار کیا جائے تو یہ مکروہ ہے. اگر شکار سے لوگوں پر ظلم ہوتا ہو، ان کی فصلوں اور مال کا نقصان ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں شکار حرام ہو جاتا ہے. اور اسی طرح حنبلی قاری منصور بہوتی وہ فرماتے ہیں کہ فضول میں شکار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہاں شکار کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر شکار کی وجہ سے لوگوں پر ظلم ہو، ان کی فصلوں اور مال کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ شکار کرنا حرام ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے، اگر شکار کرنے کا مقصد لہو و لعب اور گیم ہے، لیکن شکار سے حاصل ہونے والے جانور کو کھا کر یا فروخت کر کے یا تحفہ دے کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تو پھر یہاں مکروہ ہونے کی مذکورہ وجہ زائل ہو جائے گی اور شکار کا بنیادی حکم مباح ہونا واپس آ جائے گا، کیونکہ یہاں شکار فضول نہیں رہا اور نہ ہی اس میں جاندار کی مالیت کو کوئی نقصان ہے اور نہ ہی جانور کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ فضول میں کسی جاندار کو جان سے مارنا شرعاً جائز نہیں ہے. مثلا گاڑیوں پر سوار ہو کر شکار پر گولیاں برسائی جائیں، مقصد یہ نہ ہو کہ انہیں کھانا ہے یا کسی اور کو کھلانا ہے، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے کسی چڑیا کو بھی بغیر وجہ کے قتل کیا تو اس سے پوچھا جائے گا. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر شکار کسی شرعی مصلحت کی وجہ سے ہو کہ وہ کھانا چاہتا ہے یا فروخت کرنا چاہتا ہے، مثلا شکار کر کے پرندے، ہرن، خرگوش وغیرہ جیسی مباح چیزوں کو کھاتا ہے یا فروخت کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر شکار کر کے شکار کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کا کم از کم حکم میں مکروہ ہوگا.
لہذا ایسا جاندار جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہو اس کا شکار کسی مصلحت کی وجہ سے ہی کرے، اور شکار کر کے خود کھائے یا دوسروں کو کھلائے یا کسی کو تحفتاً دے دے یا فروخت کر دے، محض کھیل کے لیے شکار کرے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے شکار کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، ضائع مت کرے۔ تو خلاصہ یہی ہوا ہمارے اس جواب کا کہ سوال میں مذکورہ صورت میں شکار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تک کہ شکار کو کھا کر یا فروخت کر کے یا کسی اور انداز سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے تو پھر وہ شکار کرنا جائز ہوگا، اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہی خیال رکھا کہ اس سے کوئی کھیل کود بنا لینا یا لہو و لعب بنا لینا، یہ چیز جو ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے پھر وہ بچنا چاہیے۔ اللہم یا عظیم السلطان یا عمیم الاحسان، تیرے حبیب پاک پر بے حد و بے شمار درود و سلام ہو، ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے، ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ ستار العیوب، ہمارے عیبوں کا کوئی شمار نہیں، اگر تیری ستاری ان پر پردہ نہ ڈالتی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ مولا، جس طرح تو دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ غفار الذنوب، ہم انتہائی ندامت کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ حد شمار سے باہر ہیں، مگر مولا تیرا ارشاد ہے کہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارے گناہ بھی تیری رحمت کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ تو اے ہمارے رحمان و رحیم اور غفار و غفور اور آقا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیری غفاریت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، پاکستان کو دائم قائم رکھ اور اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔